اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس دن 3 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور وہ 3 لوگ کون کون ہوں گے؟ سب سے پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا وہ شخص جو میری کسی سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور آج کے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی احکام کے مقاصد اور ان کی حکمتیں۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں ہی انٹروڈکشن کرواتا ہوں سلسلے کا، لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم اس سلسلے کا جو انٹروڈکشن ہے وہ خود مفتی صاحب کی مبارک زبان سے سنیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس طرح کا جو پروگرام ہے وہ موسٹلی دیگر مذہبی چینلز پر نہیں دیکھا جاتا، تو آپ یہ سلسلہ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا سلسلہ ہی آپ لے کر آئے ہیں اس دفعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے لوگوں کے دین و ایمان کا تحفظ کرنا، اعمال صالحہ کی دعوت دینا، یا پھر یہ ہے کہ غیروں کو دین اسلام کی دعوت دینا۔ یہ جو بھی مبلغین اسلام ہیں، جو بھی مذہبی لوگ ہیں، ان کا ایک زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو اصل مقصود تو اس کے پیچھے یہی ہے۔ ٹھیک۔ آج کا زمانہ جو ہے اس کے اندر منطق، لاجک، فلسفہ، حکمت اور وجہ، علت، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوالات کثرت سے کیے جاتے ہیں۔ اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو حکمت جاننا چاہتے ہیں اور کچھ کا مقصود اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ حکمت جاننا چاہتے ہیں جی، ان کی تعلیم کے لیے، اور جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں ان کے جواب کے لیے جو ہے یہ سلسلہ ہے کہ اسلامی احکام کی جو افادیت ہے، جو ان کی حقانیت ہے، اور جو ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے ہونے کا ہمارا ایمان ہے، اس کو دلائل کے ساتھ ظاہر کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے حوالے سے۔ ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے جدال کرو، یعنی اگر بحث کی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ مباحثہ کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ عام طور پر ہمارے جو دعوت کا انداز ہوتا ہے اس میں حکمت اور موعظہ حسنہ یہ پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اس کی بھی حاجت ہوتی ہے کہ سامنے والے کے دلائل کا جواب دیا جائے۔ جی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جو ہے یہ اسی کی طرف مشیر ہے کہ بعض اوقات مباحثے کی بھی حاجت پڑتی ہے، بعض اوقات اعتراضات کا جواب دینے کی حاجت پڑتی۔ تو وہ جو قرآن پاک کا حکم ہے تو اسے ذرا زیادہ نمایاں طور پر بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ بطور خاص ہمارا سلسلہ ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب اس بارے میں بڑا واضح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے مکالمہ ہوا تھا وہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ آپ نے ان کو ایک دلیل دی، اس نے آگے سے ایک بات کہی، پھر آپ نے اس کو دوسری دلیل دی۔ تو یوں اعتراضات کے جوابات دینا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ چلتا آ رہا ہے، یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ تو خاص طور پہ آج کے زمانے میں بس یہی کہ سوالات بکثرت اٹھائے جاتے ہیں، بہت ساری وہ باتیں کہ جو کسی زمانے میں سوچی نہیں جاتی تھی آج بولی جاتی ہیں۔ جی،
تو उनके एतबार से भी जवाब देने का जहन था। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम जो है वो हिकमत और मौइज़ा हसना के साथ हम तीसरी जो है वो चीज़ की तरफ भी जाएं और इस्लाम पर होने वाले सवालात के जवाब भी दें, इस्लामी अहकाम की हिकमतें, फ़वाइद और मकासिद भी बयान करें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ बकसरत सुनने में आती है कि इस्लाम दीन फितरत है और इसका हर हुक्म जो है वो अक्ल के मुताबिक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दावा है जो उम्मत मुस्लिमा करती है दुनिया के जिस किसी खित्ते में भी हम हों। तो जो मेरा सवाल है यहाँ पर वो ये है कि क्या हम इस दावे को दलील से प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास दलाइल हैं इस हवाले से? देखिए, दीन हमारा ज़ाती तो नहीं है, दीन तो अल्लाह ताला का है। ठीक, अल्लाह ताला अलीम व हकीम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दीन कामिल है, सुभान अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये पसंदीदा दीन है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जामे दीन है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसानी मसलहतों को पूरा करने वाला ये दीन है। तो लिहाजा दावा तो अल्लाह ताला का है। जी। अब जो दावा अल्लाह ताला का हो तो क्या उसके पूरा होने के अंदर कोई शक व शुबा हो सकता है? अल्लाह, बहुत उसकी सदाकत के अंदर कोई शक हो कोई सकता है? शक नहीं, कोई शक नहीं। बात सिर्फ ये हो सकती है कि ये हो सकता है कि हमारे अक्ल की रसाई वहाँ तक ना हो, हम उसकी हक्कानियत को पूरी तरह समझ ना सकें या मेंशन ना कर सकें, लेकिन फ़ी नफ्सी ही वो बात दुरुस्त है। अच्छा, अब रही ये बात कि क्या अक्ली तौर पर हम इसे प्रूव कर सकते या नहीं, तो बड़ी वादे सी बात है कि कतअन हम इसे अक्ली तौर पर साबित कर सकते हैं। कुरान पाक का उसलूब अगर देखें तो कुरान पाक के अंदर ये बात बड़ी वाज़े है कि कुरान पाक में अक्ली दलाइल दिए गए। आप ज़रा गौर करें एक बात के ऊपर। कुरान पाक में कुफार मक्का को समझाया गया, दीगर लोगों को समझाया गया, उसके अंदर एक बात बड़ी वाज़े आपके सामने आएगी। बहुत सारी जगहों पर तो पिछले नबियों के वाक़यात, उनकी कौमों के वाक़यात बयान किए जाते जी, कि नबी आए, ये पैगाम दिया, कौमों ने इनकार किया, ये अंजाम हुआ, माना तो उनको ये फ़वाइद मिले। इसे कहते हैं नक़ल, ठीक, कि साबिका कौमों के अहवाल को बयान कर दिया, नकल कर दिया। लेकिन एक जगह नहीं, बिला मुबालगा हज़ारों जगह अल्लाह ताला ने सिर्फ अक़ली दलाइल दिए, सिर्फ अक़ली दलाइल दिए। मिसाल के तौर पे एक मशहूर सूरह यासीन शरीफ के अंदर और भी दीगर जगहों पर ये मफ़हूम मौजूद है। कुफ़ार का एक मशहूर एतराज़ था क़यामत के ऊपर। क़यामत पर क़यामत के एतराज़ ये था कि जब हम टूट फूट के रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ज़र्रा ज़र्रा हो जाएंगे, जी, तो हमें कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? तो अल्लाह ताला ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि फरमाया कि तुम्हें रेज़ा रेज़ा होने के बाद वही दोबारा ज़िंदा करेगा जिसने पहले पैदा किया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब आप देखिए कि ये जो दलील है ये किस एतबार से, ये अक्ल के एतबार से, कि जब तुम्हारा असलन वजूद ही नहीं था, जब तुम असलन मादूम थे, तो उस खालिक ने अदम से वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह, तो जो खालिक तुम्हें अदम से वजूद में ले आया, जी, तो अब तो तुम्हारे कुछ ज़र्रे बाकी हैं, सुभान अल्लाह, तो अब क्या मुश्किल है? जी। तो ये अकली दलील है। अच्छा, इसी तरह वजूद बारी ताला के ऊपर कुफार ने कई मरतबा सवाल किया कि क्या सबूत है कि अल्लाह ताला मौजूद है? तो फरमाया कि अच्छा ये बता दो कि आसमान और ज़मीन कैसे वजूद में आए? अशिया मौजूद होती हैं तो उनको वजूद में लाने वाला कोई होता है, कोई शय होती है तो उसको बनाने वाला होता है, खल्क होती है तो खालिक होता है, मसनू होती है तो साने होता है। तो ये जो सारी कायनात है, ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम और ये इतना हसीन इम्तिज़ाज और इतना खूबसूरत सिस्टम, ये सितारों से आसमान को भर देना, सुभान अल्लाह, ये बगैर सुतूनों के आसमानों को खड़ा कर देना, सुभान अल्लाह, ये ज़मीन के अंदर पहाड़ों को गाड़ देना, अल्लाह, ये समंदर से बुखारात उड़ा के उनको हवाओं के दोष पे चला के दुनिया भर के अंदर बारिश बरसा देना, जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँचा देना, ये सारा किया किसने? सुभान अल्लाह। तो अब ये दलील क्या है? ये अक़ली दलील है, ये अक़ली दलील। तो यूँ अक़ायदे इस्लामिया और इसी तरह अहकाम इस्लामिया, ये तमाम के तमाम ऐसे हैं कि हम अगर उनकी तरफ बितफ़सील जाएंगे तो हम सबको अक़ली दलाइल के साथ साबित कर सकेंगे, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो खुद कुरान और हदीस के अंदर ही मौजूद है कि अक़ली दलाइल के साथ उनका इस्बात किया जा सकता है। लिहाजा बिला शक्को शुबा हम बिल्कुल बिला जो खौफ व ख़तर हम ये दावा कर सकते हैं कि हम इस्लामी अहकाम को अक़ली दलाइल से साबित कर सकते हैं। अच्छा मुझे इसी से रिलेटेड एक चीज़ कि इस्लामी अहकामात जो हैं वो अक़ल से, दलाइल से साबित हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं वो मुसलमान हैं
لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ہمیں اس کی کوئی عقلی دلیل نہ مل جائے. گویا کہ ان کا مسلمان ہونا جو ہے وہ ان کی عقل کے پیچھے ہے. تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ جب تک جس چیز کی ہمیں دلیل نہ مل جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ دیکھیں اگر تو یہی ایمان لانے کا کرائٹیریا بن جائے یا شرط بن جائے تو آج تک تو کسی کو مسلمان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے تو پورا ایک دین کا نظام دیا نا. تو حکمت صرف مجموعی دین کی تو نہیں کافی، پھر تو ایک ایک چیز کی. نمازیں کیوں فرض ہیں اور 5 کیوں فرض ہیں، اور فجر میں 2 کیوں ہے، ظہر میں 4 کیوں، عصر میں 4 کیوں، مغرب میں 3 کیوں، عشاء میں 4 کیوں. زکوٰۃ جو ہے سال کے بعد ہی کیوں فرض ہے اور 2.5% ہی کیوں فرض ہے. تو جب تک ایک ایک حکم کی حکمت پتہ نہ چلے تب تک اگر ایمان نہیں قبول کرنا تو پھر تو ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. احکام اسلام کے احکام ہیں 1 لاکھ. اب 1 لاکھ حکمتیں پہلے پتہ چلے اور جناب جو ہے پہلے ارسطو افلاطون بنے اور دنیا کے ماہر ترین جو ہے نا وہ فقیہ متفقہ بنے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا جائے گا. تو ایسا تو نہیں ہوا. پہلے دن سے لے کر آج تک اسلام ایسے ہی قبول ہوتا آیا اور اللہ کی بارگاہ میں اسلام ایسے ہی معتبر رہا. اور اسی کا حکم تھا کہ تمہیں جب یہ دعویٰ پہنچ گیا، تم تک جب دین کا پیغام پہنچ گیا تو تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اب آگے کوئی حکمتیں جانتا ہے کوئی نہیں جانتا تو وہ عقل کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے، علم کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر بہرحال اسلام قبول کرنا ہی ہوگا. مسلمان کا رویہ روش کیا ہونی چاہیے؟ قرآن پاک کے اندر بڑی واضح طور پہ اس کے بارے میں جو ہے وہ حکم موجود ہے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. فرمایا کہ مومن کا جملہ، قول المؤمنین، مومن کا جملہ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو مومن کا جملہ ہی یہ ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ، میں نے سنا اور مان لیا. سبحان اللہ. تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس حکم کے ثابت ہونے پر، رسول کی طرف سے اس حکم کے ثابت ہونے پر مان لینا مومن کا جملہ یہ ہے. یہ جو ہے نا کہ ہم جب تک حکمت نہیں سمجھیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ حکمت پہ ایمان لائے گا، خدا پہ ایمان تو نہیں لائے گا. اللہ، خدا پہ ایمان ہوتا تو جب پتہ چل گیا کہ خدا کی بات ہے اور خدا نے فرمایا تو ایمان لے آتا. لیکن حکمت کی شرط لگا دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت پر ایمان لائے گا، خدا پہ ایمان نہیں لائے گا. تو لہذا مومن کے لیے یہی ہے یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مانتا ہے. ورنہ کہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہلے عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے، پہلے قیامت کو، جنت کو، فرشتوں کو، دوزخ کو، تقدیر کو، ان ساری چیزوں کو پہلے عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اور اس کے بعد بندہ ایمان لائے. تو ایمان جو ہے وہ بہرحال رکھنا ہے، احکام اسلامی پر کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، جو روش ایک مسلمان کی ہونی چاہیے وہ ہے سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم ہر چیز کی حکمت جاننے کے پیچھے نہیں جاتے. ہم ہر وقت جو ہے وہ حکمتوں کی ٹوہ میں نہیں پڑے رہتے. ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ماننے والے ہیں اور محبت والے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے حکمتوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تو یہ ذرا سی اجمالی تھی. یہ جو دور ہے، یہ جو وقت ہے تو شاید تھوڑی سی اور تفصیل کا تقاضا کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ذرا اور بھی تفصیل عنایت فرما دیجیے. دیکھیے اسلامی احکام کی حکمتوں کی جو تفصیل ہے نا اس کے بارے میں عرض یہ ہے. ایک ہے مجموعی طور پہ پورے دین کے مقاصد، ٹھیک ہے، یعنی دین کے اصل اہداف اور مقاصد یہ ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور انہی احکام، انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام اور کوئی بھی دین جو ہے وہ دنیا میں ویسے تو ہر دین اسلام ہی ہے، لیکن اب جو معتبر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بطور اسلام کے معتبر ہے. دیکھیں اسلام کے جو بنیادی مقاصد علماء نے بیان فرمائے وہ یہ ہیں کہ نزول شرائع یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعتیں جو اتری ان کے پیچھے 5 مقاصد ہوتے تھے. ٹھیک ہے. نمبر 1 دین کا تحفظ، ٹھیک. نمبر 2 جان کا تحفظ، نمبر 3 مال کا تحفظ، نمبر 4 نسب کا تحفظ اور نمبر 5 عقل کا تحفظ. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے لیے شریعتوں کا نزول ہوا. تو اب عقل کے لیے جیسے دین کا تحفظ ہے تو عبادات کا جتنے بھی احکام ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اسی دین کے تحفظ کے لیے ہیں. اچھا اسی طرح شراب کو، نشے کو حرام قرار دیا،
کیا مقصد ہے؟ عقل کا تحفظ ہے کہ نشے کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ بدکاری کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نسب کے اندر خرابی لازم آتی ہے۔ اسی طرح چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، ان چیزوں کو حرام قرار دیا مال کے تحفظ کے لیے۔ تو یہ دین، جان، مال، نسب اور عقل، یہ 5 چیزیں ہیں جن کے تحفظ کے لیے دین کا نزول ہوتا ہے، شریعتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی مجموعی حکمتیں، یہ وہ حکمتیں ہیں کہ جو پورے دین کے اعتبار سے آگے پھر اس کی کچھ تفصیل آ جاتی ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ اب ہم جو دینی احکام ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک ہے وہ احکام کہ جن کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان، ایک وہ احکام ہے کہ جن کا تعلق بندوں کا آپس میں ہے۔ اب جن کا تعلق پہلوں کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے احکام کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ یعنی جو بندے پر خدا کے حق لازم ہیں، ان کی جو حکمت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار، بندے کی بندگی کا اظہار، خدا سے تعلق جوڑنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا، اس کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مجموعی طور پہ حقوق اللہ کے پیچھے ہوتی۔ اب حقوق العباد، حقوق العباد کا بڑا واضح معاملہ ہے۔ حقوق العباد کے جتنے احکام ہیں، مثال کے طور پہ دوسرے کو تنگ نہ کیا جائے، تو واضح اس کا مقصد ہے کہ پرامن معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے، پرسکون معاشرہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ایک دوسرے کی عزت کی جائے گی، ایک دوسرے کا احترام کیا جائے گا، ایک دوسرے کے حقوق پورے کیے جائیں گے، دوسرے کو تکلیف نہیں دی جائے گی، دوسرے کی جان مال کو تحفظ دیا جائے گا، دوسرے کی عزت و آبرو کو تحفظ دیا جائے گا۔ تو اس وقت حقوق العباد پورے ہوں گے، پرسکون اور پرامن معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہ 2 پہلو تھے، حقوق اللہ کے اعتبار سے جو حکمتیں ہیں وہ اور ہیں، حقوق العباد کے اعتبار سے جو حکمتیں ہیں وہ اور ہیں۔ پھر آگے اس کی مزید ہم تفصیل میں تو جا سکتے ہیں لیکن وہ کافی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ حقوق اللہ میں اب نماز کی حکمتیں جدا ہیں، روزے کی جدا ہیں، زکوٰۃ کی جدا ہے، حج کی جدا، دوسری طرف جو ہے وہ رشوت، چوری، ڈکیتی کی حرمت کی وجوہات اور ہیں، سود کی حرمت کی وجوہات اور ہیں، اس کی حکمتیں اور ہیں۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین کی جو حکمتیں ہیں، دین کے جو مقاصد ہیں، ایک ہے بذات خود دین کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا، جان مال، عقل، نسب اور دین کا تحفظ، یہ مجموعی طور پہ شریعتوں کے نزول کا مقصد۔ آگے پھر حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہے، پھر یہ کیٹیگری بن جاتی۔ پھر حقوق اللہ کے نیچے احکام کی تفصیل ہے اور حقوق العباد کے اعتبار سے نیچے احکام کی تفصیل ہے۔ تو یوں ہر کے اعتبار سے جدا جدا حکمتیں اور مقاصد دین کے سامنے آتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں ایک کال ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کی طرف بھی بڑھیں گے۔ جی کال چلا دیجئے۔ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں، تو اس کا آپ کیا جواب عطا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ۔ ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں، اب یہ کس سینس کے اندر کہا جاتا ہے؟ ویسے تو انا خیر منہ جو ہے یہ مشہور جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ شیطان نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بندگان خدا اور جو اللہ کے مطیع بندے ہیں وہ ان کے جد اعلیٰ ہیں، اور دوسری طرف شیطان تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس کی عقل میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بلند، آگ مٹی سے افضل، تو میں کیسے جو ہے وہ ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیں ہم ہی ہیں کوئی اور نہیں، یہ جملہ جو ہے اگر تو اسی طرح کے سیاق و سباق میں اور اسی طرح کے سینس کے اندر کہا جا رہا ہے تو یہ جملہ بڑا نیگیٹو ہے۔ اگر کوئی خاص مفہوم ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اعتبار سے یہ اپنی جگہ درست بھی ہو، لیکن اگر دین کے معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور بعض اوقات یہ جملہ کون کہتے ہیں؟ عام طور پہ جو سلف صالحین، آئمہ مجتہدین، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، شارحین، اولیاء، صوفیہ، جو ان سب کے مختار اور پسندیدہ طرز فکر کو، ان کے اسلوب عمل کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں، تو اس طرح کے جملے عام طور پہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ اس سینس کے اندر ہے تو پھر تو اس کا دین کے برخلاف ہونا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہونا
بڑا واضح ہے. ہمیں سلف صالحین کے راستے پر چلنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نہیں ہم، یعنی اے سلف صالحین تم نہیں ہم ہی ہم ہیں. تو اگر اس سینس کے اندر یہ جملہ ہے تو یہ بہت غلط ہے. اچھا مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہاں پہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں، لیکن اگر ہم ان کی تحقیق کریں تو انہوں نے مطلب دینی علوم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، دین باقاعدہ پڑھا بھی نہیں ہے، 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور انہی کتابوں کو پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی جو تعبیر اور تشریح کر رہے ہیں وہی درست ہے اور ہمارے علاوہ کسی اور کی تعبیر اور تشریح درست نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا یہ رویہ، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، امت کا بھی بھلا ہو جائے گا. دیکھیں بعض اوقات تو خیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت کم پڑھا ہوتا ہے، بعض وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بہت پڑھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی پڑھنے میں گزار دی، 30-35 سال پڑھا. اب 30-35 سال پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پیچھے والے آج تک 1400 سال میں لوگ جو دین سمجھے وہ سب غلط تھا اور اب ٹھیک ہے. تو اب اس نے 3500 سال بھی دین پڑھا ہو، لیکن جس کے اندر آئمہ دین کو، اساتین علم کو، سارے مفسرین محدثین کو علل اطلاق غلط قرار دیا جائے گا تو لازمی بات ہے اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بڑے آسان راستے رکھے ہیں. اگر ہم ان کو پکڑ لینا اور ہم انہی راستوں پر چلے تو ہماری ہدایت بڑی آسان ہے. وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ رکھی ہے. کیا حکمت ہے اس کی؟ ہر نماز میں سورہ فاتحہ. اگر تو اللہ تعالیٰ کی ثنا ہی مقصود ہے تو پھر آیت الکرسی بھی ہو سکتی تھی، پھر سورہ حشر کی آخری آیتیں بھی ہو سکتی تھی، سورہ حدید کی شروع کی آیتیں بھی ہو سکتی تھی. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ ہے، بلکہ اس کے اندر زیادہ ثنا ہے. آیت الکرسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے وہ سورہ فاتحہ سے زیادہ ہے. سورہ حشر میں جتنی ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم آخر تک پڑھتے جاؤ، اس میں صفات ہی اللہ تعالیٰ کی زیادہ بیان کی گئی. لیکن اس کے باوجود سورہ فاتحہ رکھی ہے. وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے. سبحان اللہ، ام الکتاب ہے. قرآن کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا یہ ان کی بنیاد ہے. ان کی بنیاد کیسے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس میں قیامت کا بیان ہے، مالک یوم الدین. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا بیان کیا اور صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتایا. تو دیکھیں صراط مستقیم پر جو چلنا ہے یہی تو اصل مقصود ہے، یہی تو حاصل وصول ہے سارا کچھ کہ صراط مستقیم پر کیسے چلنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم پر یوں چل سکتے ہو کہ جب تم صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، بزرگان دین کا، خدا کے مقبول بندوں کا راستہ اپناؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے راستے پہ چلو. اب 1400 سال میں اگر کوئی پسندیدہ بندہ نہیں گزرا اور آج ہی اگر کوئی نمودار ہوا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی نا. اچھا اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، جو خدا کی طرف منیب ہے، انابت کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اس کے راستے کی پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ اگر اس کو کوئی آدمی تھام لیتا ہے، کوئی آدمی آ کر 100 آیتیں 500 حدیثیں پڑھ دیتا ہے لیکن اس کا مفہوم وہ بیان کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بیان کردہ مفہوم کے خلاف ہے، تو اس کی نجات اور بچت اسی کے اندر ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم نے جو بیان کیا وہ اپنی جگہ، تم نے جو اس کا مفہوم نکالا وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں تمہارے راستے پہ چلوں، مجھے یہ حکم ہے کہ پسندیدہ بندوں کے راستے پہ چلو، لہٰذا جو انہوں نے بیان کیا میں تو اس پہ چلوں گا. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ جس کو اگر آدمی کوئی تھام لیتا ہے تو اب وہ عالم ہے یا جاہل، وہ خاص ہے یا عام، ان سب کے دین ایمان کی نجات اور عافیت جو ہے وہ اسی کے اندر ہے اور اپنا دین و ایمان بآسانی بچا سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، جو سلسلے کا ٹاپک اس میں حکمتوں اور مقاصد کی بات ہوئی اور آپ نے اسلامی شرائع اور احکام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائیں، تو دین کے تحفظ یہ بھی ایک حکمت ہے، دین کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسب کا تحفظ. اچھا اس میں سب سے پہلے آپ نے دین کے تحفظ کی بات کی ہے، جان کے تحفظ کو بعد میں رکھا ہے. جان سب سے قیمتی نہیں ہے؟ کیا دین جان سے بھی قیمتی ہے؟
دیکھیے اس میں کئی اعتبار سے کئی پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات آدمی مال جو ہے جان کی خاطر قربان کرتا ہے, جان عزت کی خاطر قربان کرتا ہے, اور جان مال عزت سب دین کی خاطر قربان کر دیتا ہے. آخر جو دین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جان ہی تو قربان کرتے ہیں دین کے اوپر. جو مال خرچ کرتے ہیں وہ دین پر مال ہی تو قربان کرتے ہیں. تو یہ ایک تقسیم اس اعتبار سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی احکام کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے. جان کی حفاظت یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو میں نے جملہ اس ترتیب سے کہا ہے, اصل میں یہ بزرگان دین نے اصول بنایا نا, تو اب اصول کے اندر اب جان بھی پہلے آ سکتی تھی, دین بھی پہلے آ سکتا تھا, تو ایک ان کا اصول اس انداز کے اندر, تو میں نے وہ جملہ کہا. ورنہ بعض اوقات دین کے بہت سے احکام ساقط ہو جاتے ہیں جان کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, تو دین نے کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ہی اسے ساقط کر دیا. فرمایا بیٹھ کے پڑھ لو. بہت خوب. ایک آدمی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, تو فرمایا لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہاں دین کی شے ہے وہ قربان کر دی گئی انسان کی صحت کے اوپر. اچھا, اسی طریقے سے ایک آدمی کو کسی نے جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ کہا کہ کلمہ کفر بول, تو شریعت نے کیا فرمایا کہ اگر تو دل میں کوئی دوسرا مفہوم رکھ کے جملہ بنا سکتا ہے تو بنا دے, ورنہ دل کے اندر ایمان رکھے, دل میں ایمان رکھے اور ظاہری اعتبار سے ایسا جملہ بول دے جو دین اسلام کے سری منافی ہے, خلاف ہے. تو یہاں پر جان کے تحفظ کی خاطر دین کے ایک حکم کو جو ہے اس کے اوپر قربان کر دیا گیا. لیکن نفس دین یہاں بھی موجود ہوتا ہے کہ دل کے اندر دین موجود ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بعض اعتبارات سے ہم جو کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات دین کے کسی حکم کو جان کی خاطر ساقط کر دیا جاتا ہے, بعض اوقات جان ہی کے قربان کرنے کا دین کے اوپر حکم ہو جاتا ہے. لیکن فی نفسی یہی ہے کہ دین سب سے مقدم ہے, جان اس کے بعد ہے, مال اس کے بعد ہے, نسب ہے, پھر جو ہے اس کے بعد عقل کی حفاظت کا مرتبہ آتا ہے. جی, کالز بھی ہیں, میں سن رہا ہوں, تو میں چاہوں گا کہ ایک کال چلا دی جائے. محمد عباس تاریخ باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی سے رہنے دیا جائے, اس طرح نہ کہا جائے, اس طرح نہ کہا جائے, حالانکہ وہ شرعی احکام سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ دیکھیں, آزادی سے رہنے کا مطلب اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی آزادی کا مطلب پتہ نہیں اب کیا کس معنی کے اندر لیا جائے. اسلام تو ہے ہی پابندیاں قبول کرنے کا نام. جب ایک بندے نے اسلام قبول کیا, اس کا مطلب ہی یہ ہے, بلکہ میں آپ کو ایمان کی تعریف ہی عرض کر دیتا ہوں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ان سب کو دل و جان سے مان لینا. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے. تو جب جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام لائے ان کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو اب آپ غور کیجئے, نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن لائے اور قرآن کی شرح جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے وہ لے کر آئے. قرآن کے اندر ہی سود کی حرمت کا بیان ہے, قرآن کے اندر ہی پردے کی فرضیت کا بیان ہے, قرآن کے اندر ہی نمازوں کا بیان ہے, زکوٰۃ کا, حج کا, روزوں کا. قرآن کے اندر ہی جو ہے وہ امانت, صداقت کا بیان ہے. قرآن کے اندر ہی بد نگاہی کے حرام ہونے کا بیان ہے. قرآن کے اندر ہی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کا بیان ہے. قرآن کے اندر ہی عورتوں کو جو ہے وہ حجاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اپنا سنگھار, اپنی بناؤ سنگار ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان چیزوں سے آزادی رکھتے ہوئے ایمان کا معنی پایا جائے؟ ایمان کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ان سب کو دل و جان سے مان لینا. تو اب اگر دین کے احکام سے آزاد ہی رہنا ہے تو پھر اس کو مانا کیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مانا ہے لیکن عمل نہیں کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک اور چیز ہے, یہ بے عملی کہلاتی ہے. ایک آدمی نمازوں کو فرض تو مانتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, تو یہ اس کی بے عملی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمیں اس سے آزادی مل جائے, ایک بندہ یہ کہے کہ یار میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن یہ نمازیں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, یعنی یہ ایک بالکل جدا چیز ہو گئی. تو اسلامی احکام کو ماننا تو پڑے گا, ان پر چلنا بھی پڑے گا. اگر مانیں گے نہیں تو مسلمان نہیں, اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر فسق کا اور گناہ کا حکم ہے. پھر اس کے اعتبار سے اب آپ غور کریں, ایک میں حکم آپ کو عرض کرتا ہوں. قتل اللہ تعالیٰ نے
جو حرام قرار دیا. قرآن پاک کی ایک نہیں بہت ساری آیتیں. فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب قتل حرام قرار دیا. کوئی بندہ یہ بولے، ایک آدمی کے دل کے اندر خون کا بڑا جذبہ ہے، وہ ہے ہی خونی، اب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو قتل والا حکم ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو بتائیے کہ آپ بھی اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ کہ آپ بھی اس کو کہیں گے کہ اس کا کہنا ٹھیک ہے؟ تو جیسے قرآن کے اندر قتل کے حکم کے اوپر سخت احکام دیے گئے ہیں، اسی طرح دیگر احکام بھی ہیں. تو جو بھی قرآن و حدیث کے اندر احکام ہے وہ سب ماننے پڑیں گے. آزادی نہیں ہے. آزادی جو ہے اگر بے عملی کی صورت میں ہے تو گناہ ہے، لیکن اگر ماننے سے ہی آزادی ہے تو پھر وہ ایمان و اسلام ہی نہیں ہے، پھر وہ سب سے خارج ہے. ایک اور مفتی صاحب کال ہے طریقت اور شریعت کے حوالے سے. جی یہ کال بھی لے لیتے ہیں. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ طریقت ہیں، شریعت پہ نہیں ہے، اور طریقت پہ ہو کے یہ کہتے ہیں جی ہمیں نماز روزہ اور یہ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو برائے میں ہر بات سے وضاحت کر دیں کہ ان لوگوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ ایسی طریقت جو قرآن سے دور ہے، ایسی طریقت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے اسوہ حسنہ سے دور ہے، ایسی طریقت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دور ہے، وہ طریقت نہیں ہے، وہ شیطانیت ہے. قرآن سے دور طریقت نہیں، وہ شیطانیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا سیدھا طریقہ بتایا. فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آئیڈیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا اور ہمارے لیے مشروع رکھا، یعنی ہمیں بھی اس کی جو ہے اس کا حکم دیا یا ہمیں اس کی اجازت دی، آئیڈیل صورت وہی ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ عبادتیں بھی کرتے تھے، آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، آپ جو ہے وہ لوگوں کو دین بھی سکھاتے تھے، آپ حسن اخلاق سے بھی پیش آتے تھے، آپ شریعت کے سارے، آپ نے حج بھی کیا ہے، آپ نے روزے بھی رکھے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے. اسی کو شریعت بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کو طریقت بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو شریعت و طریقت کا فرق میں عرض کرتا ہوں. شریعت و طریقت میں ویسے حقیقتاً تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس کی تفہیم کے اعتبار سے کچھ اس کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھ لی اس نے جو نماز کی شرائط ہیں ان کو پورا کر لی، جو نماز کے فرائض ہیں ان کو پورا کر لیا، نماز کی جو سنتیں اور آداب عام طور پہ جو لکھے ہوتے ہیں اس نے وہ پورے کر لیے، تو اس کی نماز ہو گئی. شریعت کے اندر اس کی نماز معتبر ہو گئی، اس کا فرض ادا ہو گیا. لیکن اسی نماز کے ساتھ ایک اور بڑا اہم حکم ہے، وہ ہے خشوع و خضوع کا، کہ نماز تو پڑھی جائے لیکن اس نماز کی حالت و کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے دل کو، صرف ظاہر کو نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رکھے. اور اس کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو اس انداز میں نماز پڑھنا ہے کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو فرمایا کہ پھر یہ ایمان رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اب اس کیفیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز خشوع و خضوع پر مشتمل نماز کہلائے گی. یہ جو نماز ادا کی گئی اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے طریقت کے مطابق بھی نماز پڑھی، حالانکہ حقیقتاً وہ شریعتی کا حکم ہے، خشوع و خضوع شریعتی نے حکم دیا، لیکن اس کی تفہیم و تفصیل کے اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز شریعت کے بھی مطابق ہے، طریقت کے بھی مطابق. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نماز سے مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا، لہٰذا میں فجر کی جو 2 رکعتیں باقاعدہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم پر ختم کرنی ہے، میں اس طرح نہیں پڑھتا بلکہ میں اس وقت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لوں گا. تو اب وہ جو نماز کا باقاعدہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کوئی یہ شخص یہ کہتا کہ میں اسے چھوڑ کر محض اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، محض کو تسبیح کر کے میں اس نماز والے فرض کو پورا کر لوں گا اور یہ طریقت ہے، تو یہ طریقت نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی مردودیت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسی نماز، ایسا ذکر نہ نماز ہے نہ ذکر ہے، ایسی چیز جو ہے وہ بالکل مردود ہے. اس کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ایک رسالہ ہے، ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، مقال العرفاء باعزاز الشرع والعلماء۔ یہ کتاب اسی موضوع پر ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو اولیاء کرام ہیں، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح جو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاء کرام ہیں، صرف ان کے اقوال نقل کیے ہیں کہ شریعت کے بغیر طریقت مردار ہے، مردود ہے۔ 60 سے زیادہ اولیاء کرام کے اقوال ہیں اس رسالے کے اندر۔ اب آپ غور فرما لیں کہ غوث پاک سے لے کر اور جتنے بھی اولیاء کرام درجہ بدرجہ بنتے ہیں، ان میں جو نمایاں نام ہے، ان سب نے جب بالاتفاق اور بالاجماع یہ لکھا ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت مردود ہے، تو آج کل کے جعلی صوفیوں کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے کہ وہ بولے کہ جناب ہم طریقت پہ چلیں گے اور شریعت کو چھوڑیں گے۔ لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے، جو شریعت کے مطابق ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو دور ہے آج کا، یہ کنیکٹیوٹی کا دور ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرح کے لوگوں سے کنیکٹ ہے، میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے، اور بعض اوقات صحیح اور غلط کی جو تمیز کرنا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے نوجوان نسل کے لیے۔ تو اس دور میں کہ جب فتنے اتنے شدید ہو چکے ہیں اور کنیکٹیوٹی اتنی بڑھ چکی ہے، انفارمیشن صحیح ہو یا غلط ہو اس تک ہر ایک کی رسائی ہے، تو ایسے دور میں علماء سے کنیکٹ ہونا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق کا ہونا، یہ کتنا ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے؟ دیکھیں، ہمیں ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں، حدیث مبارک ہے ویسے تو، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اور آپ نے تورات شریف کھول کر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا۔ اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، دیکھتے نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر غضب میں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بند کیا اور معذرت کی معافی مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع اور پیروی کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں تورات پڑھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں جو ان کا مقام و مرتبہ وہ آپ کے سامنے، جب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات جس کا کچھ حصہ جو ہے موجودہ، کچھ حصہ بھی کتاب الہی ہے، تحریف کے باوجود کچھ حصہ کتاب الہی ہے، جب اس کو پڑھنے سے منع کر دیا، تو آج کے لوگوں کو یہ کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ جو چاہیں پڑھیں؟ دہریوں کی تحریریں پڑھیں، لا دینوں کی تحریریں پڑھیں، غیر مسلموں کی تحریریں پڑھیں، اور جو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں پڑھیں۔ اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ میں قرآن پاک کا حکم عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ اگر شیطان تجھے بھلا دے اور بھول کر تو ظالموں کے ساتھ بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ، یاد آنے کے بعد اٹھ جا۔ ظالموں سے کون مراد ہے؟ ظالموں سے یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہمارے دین ایمان کو خراب کر سکتے وہ لوگ ہیں۔ کوئی وہ ہوگا جو ہمارا عقیدہ خراب کر سکتا ہے، کوئی وہ ہوگا کہ جس کی صحبت ہمارے عمل کو خراب کر سکتی ہے۔ چرسی کی صحبت میں آدمی کیا بنتا ہے؟ صوفی، چرسی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بدکار آدمی کی صحبت میں آدمی کے خیالات گندے اور غلیظ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی صابر شاکر، کسی متوکل، کسی نیک متقی پرہیزگار نمازوں سے محبت کرنے والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آدمی کی سوچ ویسے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ہم جب کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا کسی کی بات پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے ذہن پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب ہر طرح کا جو ملا جناب اس کی بات پڑھنا شروع کر دی، جو ملا اس کو سننا شروع کر دیا، جو ملا اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے، عمل بھی جاتا ہے اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلا حکم تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی وجہ سے ہمارا دین و ایمان خراب ہو سکتا ہے
اس کی تقریر سے، تحریر سے، اس کی صحبت سے بچنا لازم ہے، ایک بات۔ اور یہ بڑی واضح سی چیز ہے۔ آپ کو میں چیز ایک عرض کروں، ملکی اعتبار سے اب کیا ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنے ہم وطنوں کو جو ہے وطن کی محبت سکھاتا ہے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی بندہ وہ ہے جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے ملک میں وہ بندہ جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، جس کی باتیں ہمارے ملک کے جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف کر دیتی ہے، ہمارے وطن کے وجود کے خلاف کر دیتی ہے، ہمارے وطن سے نفرت سکھاتی ہے، کیا کوئی بندہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں؟ ہرگز بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا کوئی ہمیں اجازت دے گا ہم اس کی تقریریں سنیں؟ کیا کوئی محب وطن اجازت دے گا کہ ہم اس کی تحریریں پڑھیں؟ نہیں۔ تو میرے بھائی، وطن کی محبت میں جب آپ تقریریں سننا بند کرتے ہو، جب آپ کسی کی تحریریں پڑھنا بند کرتے ہو، جب آپ کسی کے پاس بیٹھنا بند کرتے ہو، تو دین بھی کوئی شے ہے یا نہیں؟ اسلام بھی کوئی شے ہے یا نہیں؟ دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں بھی آپ ان لوگوں کی صحبت، تقریر، تحریر چھوڑیں گے یا نہیں جو آپ کا دین برباد کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا پہلے نمبر پر تو ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو ہمارا دین ایمان خراب کر دیں۔ اب رہی دوسری بات علماء کے ساتھ مربوط رہنے کے حوالے سے، علماء سے تعلق رکھنے کے حوالے سے، یہ انتہائی ضروری۔ آج کے زمانے میں کوئی آدمی اگر دوسری ایکٹیویٹی نہیں بھی رکھتا لیکن وہ خود عالم نہیں ہے تو علم سیکھنے کے لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ علماء سے رابطہ کرے۔ بہت خوب۔ قرآن پاک نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ تو اب ہم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھنے کا فرمان ہے، تو علم والوں سے کیسے پوچھیں گے؟ تعلق رکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ تو لہذا علماء سے متعلق رہنے میں، مربوط رہنے کا ہمیں ہمارے دین نے حکم دیا، لیکن اس میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عالم ہی ہمارا کو دینی ایمان برباد کرنے والا نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیں اللہ رسول کی محبت سکھائے، ہمیں بزرگان دین کی محبت سکھائے، ہمیں صحابہ کرام کی محبت سکھائے، ہمیں اہل بیت کی محبت سکھائے، ہمیں اولیاء کرام کی محبت سکھائے، ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کا کہے۔ وہ نہیں ہے کہ جو پچھلے پوری امت سے وزن کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایسا جو ہے عالم جو ہے وہ دین کی نظر کے اندر عالم ہی نہیں ہے۔ تو لہذا علماء سے تعلق رکھنے کا آج کے زمانے میں بڑی ضرورت ہے۔ آزادی کے حوالے سے ایک کال ہے، آئیے وہ کال لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے اس میں آزادی نہیں ہے۔ ہم تو علماء سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ اسلام نے غلامی کا نظام ختم کیا ہے، آزادیاں دی ہیں، تو مفتی صاحب اس بات کو کس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں؟ وہ آزادی بہت ہے، وہ جتنا مرضی آپ آزاد ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں آپ۔ وہ جو غلامی والی آزادی ہے وہ آج کل نہیں ہے، اور آج کل سارے لوگ آزاد ہی ہیں۔ وہ جو غلامی اس معنی کے اندر ہے وہ آج پائی ہی نہیں جاتی۔ تو اس اعتبار سے ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت سب آزاد ہے۔ یہ بات اس کی نہیں ہو رہی تھی، یہ دین سے آزاد ہونے کی بات تھی، اللہ رسول کے احکام سے آزاد ہونے کی بات تھی۔ وہ تو بندوں کی غلامی ہے نا، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کا غلام ہے، ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت کا یا کسی مرد کا غلام ہے۔ تو آپ سوال اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اس اعتبار سے تو ہم نے کلام ہی نہیں کیا، اس کے اپنے احکام ہیں لیکن ہم نے اس اعتبار سے کلام نہیں کیا، ہم نے دین سے آزادی کی بات کی۔ جیسے کہا جائے نا کہ بھئی یہ بندہ تو عقل سے آزاد ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے ہم کسی جو ہے بندے کی غلامی کے اعتبار سے اس پر کلام شروع کر دیں، وہ بات ہی اور ہے، یہ بات اور تھی۔ ایک میسج جو ہے وہ یہ آیا ہوا ہے، اور یہ بڑا شاندار میسج ہے، کیونکہ یہ بھی بعض اوقات کچھ جگہ خرابیوں کا سبب بنتا ہے۔ سوال یہ کہ محبت کی وجہ سے اسلامی عقائد کی مخالفت کرنا کیسا ہے؟ محبت کی وجہ سے اسلامی عقائد کی مخالفت کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک۔ عیسائیوں کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ لیکن انہوں نے شدت محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے اوپر؟ جو فرمایا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا اس عقیدے کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ تو محبت کی وجہ سے عقیدے کے اندر خرابی کی اجازت نہیں ہو جاتی، محبت کی وجہ سے عقیدے میں خرابی کی اجازت نہیں ہو جاتی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔
تو حالانکہ نبی پاک علیہ السلام تو سب سے افضل ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو قطعی طور پہ سارے نبیوں سے افضل ہے، بے شک بے شک، اور ہم اسے بیان بھی کرتے ہیں، جبکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پہ فضیلت نہ دو، تو اس کی وجہ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے کی شان گھٹانے کا معنی پایا جائے۔ اللہ اللہ، بہت خوب، بہت ہم کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام اعلیٰ اور یونس علیہ السلام ادنا، نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یونس علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اور سرکار ان سے بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت تو تعبیر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس انداز میں بیان کرنا کہ کسی دوسرے نبی کی شان میں کمی اور ان کی بے ادبی کی صورت بنتی ہو، یہ منع قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے محبت، اچھا، اور یہاں پر یہی ہے کہ محبت کے اندر ہی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح بیان کی جائے گی کہ دوسری نبی کی جو ہے وہ معاذ اللہ کا شان کے اندر جو ہے بے ادبی والی صورت بن سکتی ہو۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی اسی معنی پر مشتمل ہے کہ محبت کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی گستاخی و بے ادبی جو ہے اس کی اجازت مل جائے دوسرے کی، یا دوسرے کی شان کم کرنے کی اجازت مل جائے۔ محبت بھی شریعت کے تابع ہی ہونی چاہیے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میری شان میں ایسے مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، اللہ، یہ حدیث مبارک جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو یہ غلو کرنا کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنا، محبت کے اندر حد سے بڑھ جانا۔ تو یہ قرآن کا حکم موجود ہے کہ محبت کے اندر حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ ہے اس طرح کا کہ بہت سارے عقائد کے اندر محبت کی شدت سے کسی اور طرف جا کے کچھ کا کچھ بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جی ٹھیک، جی، محبت ہو لیکن وہ شریعت کے پیمانوں میں ہو، اور اسلام ہمیں ہمیشہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی زندگی کے تمام امور سر انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل دین کی اور ایمان کی بنیاد ہے، اور اس محبت کے بغیر تو ہمارا دین اور ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ محبت بھی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محبت میں ہم کسی اور کی گستاخی کر دیں، اس چیز کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مفتی صاحب، میں سلسلے کے آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی احکامات کی بھی پیروی کی جائے، اسلامی احکامات پر بھی عمل کیا جائے، لیکن ایمان کی جو حفاظت ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی ضروری ہے؟ بعض اوقات انسان ایمان کے حوالے سے غافل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالخواتیم، ٹھیک، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس کے اعمال کا اس کو صلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہے تو اللہ، اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت کے اندر کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا ایمان کے تحفظ کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس، بہت زیادہ اس کے حوالے سے فکر مند رہنا یہ ضروری ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے نقل فرمایا کہ جو شخص برے خاتمے سے ڈرتا نہیں ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا، اللہ، جو برے خاتمے سے ڈرتا نہیں ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کی فکر رہنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا بڑی کثرت سے تذکرہ موجود ہے، اور فرمایا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کہ خسارہ اور گھاٹا پانے والے لوگ ہیں جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ جی، اللہ کریم ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمتوں کے جاننے کے بعد ہمارا ایمان بڑھے اور ہم ایمان کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی